پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بات کر رہے ہیں عملاً اس انٹرا کورٹ اپیل کی جو وزیر اعظم پاکستان کے مجرم ٹھہرائے جانے کے بعد ان کا حق ہے. سیاسی جماعتیں عدلیہ کے ساتھ خود کو کھڑا کر رہی ہیں اور عدلیہ کے ساتھ اس قسم کی یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں جس کے بارے میں شاید عدلیہ بھی اتنی زیادہ جلدی میں نظر نہیں آتی. آپ کی پارٹی کا بھی سرور صاحب عمران نے بہت مرتبہ کہا ہے کہ جی یہ پرائم منسٹر نہیں رہے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیاسی طور پر اپنا قد کاٹ بلند کرنا ہے, لیکن اور اسلام آباد کی میٹنگ بھی صرف ساتھ کھڑے ہونے کی میٹنگ نہیں ہے. آپ اس کو سیاسی طور پر اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کریں گے. دیکھیں جی, جہاں تک اس ججمنٹ کا تعلق ہے اس پہ تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور خان صاحب کا موقف بھی اس پہ بڑا واضح ہے, لیکن ایک ججمنٹ کل بھی آنے والی ہے اور اگر اس میں ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیٹیل ججمنٹ کے ساتھ کل بھی آ جائے, کل آ جائے. اس کے علاوہ کوئی کاز نہیں ہے پاکستان کے اندر سیاسی طور پر قد کاٹ بلند کرنے کا. اتنی آپ کرپشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں, غربت پہ بات کر سکتے ہیں, ایجوکیشن پہ بات کر سکتے ہیں, اس کے اوپر تحریک نہیں چلتی, اس کے اوپر بھی آپ لانگ مارچ کر سکتے ہیں. اس پہ کریں گے تو لوگ بڑے خوش ہوں گے. مہنگائی پہ کریں لانگ مارچ. نہیں, یقیناً یہ سارے ایشوز ہیں اور یہ سارے ایشوز چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اب لاسٹ بجٹ بھی آ رہا ہے اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم میکسیمم انسینٹیو دیں گے. اب تو لوگ نکلیں گے, لوگ تنگ ہیں اور لیڈرشپ کو نکلنا پڑے گا. لیکن اس ایشو پہ, اسپیسیفک ایشو پہ خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ مورلی لیگلی پھر وہی بات کہ ججمنٹ آنی ہے, ایک ریمیڈی ہے, ریویژن پٹیشن میں جا سکتے ہیں, پھر ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے اور اگر اس کی کمپلائنس نہیں ہوتی تو پھر ڈیفینیٹلی ہم سونامی مارچ کریں گے. مورلی تو شاید بل کلنٹن کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے تھا, لیکن بل کلنٹن نے ریزائن نہیں کیا. اس نے ایک پروسیس کے تھرو گیا اور اس کے بعد نکل گیا اس پروسیس کے اندر سے. ذرا مولانا بخشانی صاحب, کیا پارٹی کے اندر کیا ہے کہ واقعتاً جب اگر فیصلہ حتمی آ گیا پرائم منسٹر صاحب کے خلاف اپیل کے بعد بھی تو آرام سے تسلی سے قانون کی تابعداری کرتے ہوئے آپ کی پارٹی مان لے گی؟ کیونکہ جو آپ سندھ میں سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں تو خوفناک حد تک ایگریسو آوازیں ہیں. ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ جو پروسیس ہے, جو طریقہ کار ہے, اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. قانون کے مطابق جو بات ہوگی اس کو کون انکار کرے گا. اور جو ابھی آپ نے سائنسی سوال پوچھا وہی اہم سوال ہے کہ یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں اور ان پہ ایشوز پہ کیوں نہیں آتے ہیں. لیڈر عوام کو نکالتا ہے. یہاں لیڈر ایک بہت بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے آج کل اور ہیں بھی, ان کی آواز سنائیں. عوام کب نکلیں گے؟ عوام آج نہیں نکلے تو کب نکلیں گے؟ عوام نہیں نکلے تو میں کیسے نکلوں گا؟ ایسے کبھی ہوتا ہے؟ لیڈر خود کہتا ہے جناب میں نکل رہا ہوں, عوام تو صرف ساڑھے پیچھے آ جاؤ. وہ ہے نہیں. پنجابی میں کہتا ہے نہیں, میں آج کل ادھر کی زبان وہی ہے, انٹرنیشنل زبان ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, اچھا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی, اس لیے پریکٹس کرتا ہوں. تو جناب آپ لیڈروں عوام کو نکالیں نا, آپ نے ایسے نہیں کیا. پتہ کیا ہے, میں بتاتا ہوں, کل ہی کھل جائے گی. گو کریں گے. ایک لیڈر تھے میرے دوست تھے بڑے پیارے, ان کا میں نے انٹرویو دیکھا, ڈنکے کی چوٹ پہ حکومت گرانے گئے ہیں. وہ کہاں گئے ڈنکے کی چوٹ؟ وہ تو 6 مہینے گزر گئے, 2 سال گزر گئے. جناب ہم نکلے ہیں گرانے, کچھ نہیں کر سکے نا. اسی لیے کہ عوام کی طاقت پر اعتماد اٹھ چکا ہے. اب اداروں کو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم نے جلیلوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی, اب ججوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جج کیونکہ دانا ہے, کیونکہ دانشور طبقہ ہے اس ملک کا, اس نے بڑی شائستگی کے ساتھ کیا ہے. ہم ڈٹ کے کھڑے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ فوج میں ہیں, آپ پولیس میں ہیں, چپ کریں. عدالت کے فیصلے پر عدالت خود عمل کرائے گی, عوام خود عمل کرے گا, اور جو عدالت کے سامنے آئے گا وہ نہیں رہے گا. اس ملک کے اندر خرم صاحب بڑے بڑے عذاب آئے ہیں. کراچی کو ہی اگر ہم اٹھا لیں, لیاری کا معاملہ چھوڑتے ہوئے, تو تقریباً 6000 سے زائد لوگ جانیں ان کی ضائع ہو چکی ہیں, قیمتی جانیں. کسی بھی ملک کے اندر اتنی بڑی قتل و غارت گری ایک بہت بڑا انسینٹیو ہو سکتا تھا ایک پولیٹیکل لانگ مارچ کا, نہیں کیا آپ نے. مہنگائی کو اگر آپ لے لیں, بہت بڑا انسینٹیو ہو سکتا تھا. کراس کٹنگ ایشو ہے, سب کو اثر کرتا ہے. ان امپلائمنٹ بہت بڑا ایشو ہے. ججز کے اوپر ہی آپ کیوں نہیں؟ پہلے بھی ججز کے اوپر, ابھی بھی ججز, بیچ میں کوئی اور ایشو نہیں ہے جس کے اوپر کالی پٹی باندھیں آپ؟ میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں. بے حساب ایشوز ہیں, اس کے اوپر ہم نے احتجاجی ریلیاں بھی کی ہیں, مہنگائی کے اوپر کی ہے, لوڈ شیڈنگ کے اوپر کی ہے, اور ابھی بھی یہ جو ہماری تحریک ہے اس میں یہ سارے ایشوز شامل ہوں گے. معاملہ یہ ہے کہ میں پھر دہراتا ہوں,
جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے اور ان کے اوپر ہم احتجاج کریں, ان پہ ہم بات بھی کرتے ہیں. ہم NRO کے خلاف بھی کورٹ میں گئے, ہم آپ کو معلوم ہے کہ کرائے کے بجلی گھروں کے خلاف بھی کورٹ میں گئے. آج بھی جو ہے وہ نندی پور اور چچوک ملیاں کے پلانٹ جو لگانے میں ناکام رہی لا منسٹری میں, وہاں 1.5 سال سے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو پلانٹ لگنے تھے 950 میگا واٹ کے, اس کے خلاف ہم کورٹ میں. معاملہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کے خلاف کورٹ کا ججمنٹ ہے اس سے یہ ایک بات باہر آتی ہے کہ ملک میں قانون کے مطابق ایک جمہوری حکومت کو چلنا چاہیے, اور جب وہ نہیں چلے گی تو اس کی بنیاد پر پھر اگر وہ بنیاد ہل جاتی ہے تو پھر کوئی بھی گورننس کا ایشو سالو. اچھا, آپ کے گجرانوالے کی کنسٹیچوئنسی کے اندر جو عام ووٹر ہے آپ کا یا آپ کا مخالف جو ہے, اس کی صحت پر کس چیز کا زیادہ ایشو اثر پڑ رہا ہے اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف یہ ججمنٹ ہے جس کے خلاف اپیل کا حق ان کو موجود ہے, چیف جسٹس نے خود کہہ دیا, یا بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ انصاف نہیں ہے, اور دوسرے معاملات تھانہ نہیں ہے, کچہری نہیں ہے, کس کا میں آپ کو کلیئر ہے جی. وہاں تو عوامی ایشو نمبر 1 ہے مہنگائی, نمبر 2 پہ لوڈ شیڈنگ ہے. اس پہ پٹی باندھے نا, اس پہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس پہ تو مستقل بات کر رہے ہیں. کدھر بات نہیں کر رہے آپ اس کو دیکھیں نا. یہ کہنا کہ جی ہمیں صرف اس بنیاد پر ایشو یہی ہے کہ ملک میں قانون کی عملداری. لیکن میں پھر دہراتا ہوں کہ جب صدر مملکت ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیں کہ میرے ہوتے ہوئے خط نہیں لکھا جائے گا, جبکہ کلیئر ڈائریکشن ہے کورٹ کی, ہمیں کہیں سے آغاز کرنا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنی سابقہ غلطی جس کا ذکر بار بار ہوتا ہے کہ جی سپریم کورٹ پہ اٹیک کر دیا. الیکشن سے 12 دن پہلے مسلم لیگ نون کے تمام امیدواروں کو اکٹھا کیا 4 صوبوں سے اور کہا کہ ہم آج سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک میں ہم آزاد عدلیہ کو قائم کریں گے, انہیں بحال کریں گے. اور اس کے لیے پھر آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے اس دفعہ لانگ مارچ کا اعلان کیا تو اس کی سزا ہمیں ملی کہ ہمارے قائدین کو ڈسکوالیفائی کیا ڈوگر کورٹ نے, اور اس کے بعد پھر گورنر راج لگا جس کے نتیجے میں پھر لانگ مارچ ہوا. ہم نے تو مستقل کام کیا, لیکن رول آف لا سے آغاز ہوگا ملک میں گورننس کا. اب آپ کہتے ہیں کہ رول آف لا کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر حج انویسٹیگیٹ ہوتا ہے تو جناب حسین اصغر کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب, پھر کہتے ہیں نہیں میری تو ایگزیکٹو پریویلیج ہے. جب NICL شروع ہوتا ہے تو جناب ظفر قریشی کو ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے خلاف بمبس کے آ جاتے ہیں FIA کے دفتر میں کہ جناب اب وہ کہتے ہیں نہیں میرا تو ایگزیکٹو پریویلیج ہے. ایفیڈرین کا ایشو اٹھا ہوتا ہے تو 3 لوگوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور ایشو. اب معاملہ یہ ہے کہ جب ایگزیکٹو اتھارٹی قانون کے رستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے, اور یہ بات میاں نواز شریف نے پرسوں اپنی پریس کانفرنس میں کی کہ یہ جو ہے obstruction of justice, اس کا عدلیہ کے شارٹ آرڈر میں بھی ذکر ہے کہ وزیر اعظم کا کانڈکٹ جو ہے وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. اور کلیش اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ جب بھی عدلیہ نے ایکشنز کیے ہیں, اور آپ یہ نوٹ کریں کہ تمام کرپشن ایشوز کے اوپر سو موٹو نوٹسز ہیں, تو جب عدلیہ نے ایکشن کیے تو ایگزیکٹو اتھارٹی اس کے خلاف جو ہے بسر پیکار ہو جاتی ہے عدلیہ کو روکنے کی. مجھے موقع دیں ذرا, اور اس کے بعد میں بریک بعد واپس آؤں گا. میرے پاس بھی SMS آ رہے ہیں جی کہ آپ پہلے PMLN کو کہتے تھے کہ آپ تحریک کیوں نہیں چلا رہے ہیں, اب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تحریک کیوں چلا رہے ہیں. اس کی بھی ذرا وضاحت کروں گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین, تو اس پر بھی بات کریں گے.